مفتی صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہم کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں ادا کی جا سکتی؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سب سے پہلے فقیر ہے، مسکین ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، غلام کو آزاد کروانا، کافر کی دل جوئی کے لیے، پھر جس پر قرض ہے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے، مسافر کے لیے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں زکوٰۃ دینے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا مؤلفۃ القلوب، یعنی کافر کی دل جوئی کے لیے کافر کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم کافر کی مالی مدد کریں گے تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ اب چونکہ اسلامی ریاست پھیل چکی ہے، اسلامی ریاست کا وجود ہے، مسلمان موجود ہے، اور مسلمانوں میں ہی کافی لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہیں، تو اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو حکم تھا کہ کافر کی دل جوئی کے لیے کافر کو زکوٰۃ دینا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم ہے گردن آزاد کروانا، گردن چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرنا۔ اب چونکہ فی نفسی ہی اس زمانے میں ہر انسان آزاد ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہے، وہ آزاد ہے۔ اب چونکہ اس دور میں غلام پائے ہی نہیں جاتے، تو اس لیے غلام آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لہذا ان 2 کے علاوہ باقی 6 جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ اب چونکہ ہمارے ہاں سارے مانگنے والے فقیر ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کم از کم 2 وقت کا کھانا موجود ہو، یعنی کھانا موجود ہے 2 وقت کا، لیکن اس کے بعد باقی اسباب نہیں ہیں، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسکین وہ ہوتا ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ہی مٹی ہے، جس کے پاس چھت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر جو مسافر ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے شہر میں صاحب نصاب ہے، خود زکوٰۃ دینے والا ہے، لیکن اگر وہ کسی سفر پہ ہے، وہاں پہ اس کے مال کی چوری ہو گئی، جیسے آج کے دور میں اگر کہہ سکیں ATM کارڈ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اس کے پاس واپسی گھر جانے کا بھی سامان نہیں ہے، اتنے بھی اسباب نہیں ہیں، اب اگر وہ مسافر ہے اور چوری ہو گیا اور واپس نہیں آ سکتا، تو واپس آنے کے لیے بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ وہ اپنے شہر میں صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں ہے، جیسے جہاد کرنے والے، ان کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دینی طالب علم ہے، جو مسافر ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، ان کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو عاملین ہیں، یعنی جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا طبقہ ہے، جو اس پر مامور ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ تو ان کو دینی ہی دینی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے زکوٰۃ کے علاوہ بقیہ مال میں بھی کرپشن کر جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ 8 لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، ان میں سے 6 کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، 2 کے بارے میں حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں سادہ سے کلیہ یاد کر لیں۔ جو ہمارے اصول ہیں، یعنی ہماری اصل، انسان کی اصل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور انسان کی نقل اس کی اولاد ہوتی ہے، یعنی اپنی اصل اور اپنی فرع معنی نقل، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو سید ہے، جو خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا ہے، جس کا نسب نبی پاک سے ملتا ہے، سید کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے۔ صدقات واجبہ ان صدقات کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر لازم ہوں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ یہ وہ کفارے ہیں یا وہ صدقات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر لازم ہیں، یہ سید کو نہیں دیے جائیں گے۔ ہاں، جو نفلی صدقے ہیں، نفلی صدقات ہیں، وہ ہم سید کو دے سکتے، جیسے اپنا صدقہ، اپنی اولاد کا، مال کا، جان کا صدقہ دینا، یا ویسے ہم کہتے ہیں ہم بطور صدقہ یہ چیز دے رہے ہیں، تو وہ سید کو دی جا سکتی ہے۔ تو نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 سید، نمبر 4 غیر مسلم، اور نمبر 5 جو خود سے صاحب نصاب ہے،
یعنی جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ آپ کسی بھی مسلمان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔